خداوند کا متعلق خدا کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا لاتے ہیں کہ جس نے ایک بار پھر اپنے بڑے فضل اور اپنی بڑی محبت کی بدولت ہم سب کو یہ وقت دیا تاکہ ہم اس کے پاک کلام کی سچائیوں پر غور کر سکیں۔ عزیزو، آج ایک انتہائی اہم موضوع اور ایک انتہائی اہم بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہم سب یقیناً بطور مسیحی اس بات کو جانتے ہیں کہ جب سے مسیحیت کا وجود ہے اسی وقت سے لے کر دوسرے لوگ مسیحیت کے حوالے سے بہت سی باتیں کرتے، بہت سے اعتراض اٹھاتے اور بہت سے سوالات کرتے آئے ہیں، لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب جب اعتراض اٹھائے گئے، جب جب سوالات اٹھائے گئے، تو خدا نے اپنے لوگوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا، اور وہ ہمیشہ اپنے ایمان کا دفاع کرتے آئے ہیں۔ انہی اعتراضات میں سے اور انہی سوالات میں سے ایک انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ کیا جو مسیحی لوگ ہیں یہ تین خداؤں کو مانتے ہیں؟ اسی بات کو اپنے سامنے رکھ کر آج ہم خدا کے پاک کلام یعنی کتاب مقدس بائبل کی روشنی میں یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی مسیحی تین خداؤں کو مانتے ہیں، یا پھر یہ اعتراض کرنے والوں کا محض ایک اعتراض ہی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے بندے مقدس یوحنا کی معرفت اس کے انجیلی بیان کے 17ویں باب کی 3 آیت میں یہ بیان کیا کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برا حق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خدا یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہمیں اس بات کی جانب لے کر آتے ہیں کہ ہمیں اپنے خدا کے بارے میں، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس پر ہم یقین رکھتے ہیں، جس پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں، جس پر ہم توکل رکھتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا یہ انتہائی اہم بات ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اپنے خدا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہمارے پاس ہوں، تاکہ ہم دوسرے لوگوں کے سوالات کا بہتر طور سے جواب بھی دے سکیں۔ جب ہم اس بات کو بنیاد بناتے ہیں کہ کیا مسیحی جو ہیں وہ تین خداؤں کو مانتے ہیں، تو پھر یہ جان لینا بڑا ضروری ہے کہ دنیا میں اس وقت کتنے ایسے تصورات رائج ہیں، یا خدا کی ذات کے حوالے سے جو لوگ ہیں وہ کس قسم کا ایمان رکھتے ہیں، یا وہ کس قسم کے خدا کو مانتے اور جانتے ہیں۔ اس بات کو بھی سمجھنا اور جاننا بڑا ضروری ہے کہ دنیا میں اس وقت تقریباً 10,000 مذاہب پائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ دنیا میں تقریباً جو اس کی آبادی ہے وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت دنیا کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 8 ارب تجاوز کر چکی، اور یہ جو مسیحی لوگ ہیں ہم اس دنیا کی آبادی کا تقریباً 31.5% ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب ہم مزید آگے مذہب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا کے تقریباً جو 83% آبادی ہے وہ دنیا کے 12 بڑے مذاہب کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اور پھر جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو ان میں سے ایک اصطلاح بھی مذہب کے بارے میں پائی جاتی ہے، اور وہ ہے میجر 5، کہ جو دنیا میں 5 بڑے اور بنیادی مذاہب ہیں، جن میں یہودیت ہے، جن میں مسیحیت ہے، اور جن میں اسلام ہے، اور جن میں ہندو مت اور بدھ مت شامل ہیں۔ اور پھر جب اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کی ذات کے انکاری ہیں، لیکن جتنے بھی لوگ کسی نہ کسی مذہب کے، یاد رکھیں، پیروکار ہیں، یا کسی نہ کسی مذہب کے حوالے سے وہ جانتے یا مانتے ہیں یا اس پر ایمان یا یقین رکھتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں خدا کے حوالے سے بھی جو ان کے نظریات ہیں وہ مختلف ہیں۔ یوں تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، لیکن عام طور پر
جو 5 بڑے تصور رائج ہیں اس دنیا میں، آج ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور بالخصوص پھر ہم مسیحی ایمان کی بات کریں گے کہ جو مسیحی لوگ ہیں جس خدا کو وہ مانتے ہیں یا جو اعتراض ان پر کیا جاتا ہے وہ کہاں تک درست ہے۔ سب سے جو پہلا تصور خدا کی ذات کے حوالے سے اس دنیا میں پایا جاتا ہے وہ ہے مونوتھیزم، یعنی کہ ایک خدا، واحد خدا۔ اور اس کی جو مثالیں ہیں وہ دنیا میں، اس وقت دنیا میں وہ یہودیت اور اسلام ہے، جو ایک خدا کو مانتے اور جانتے ہیں کہ صرف ایک ہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر ہم اسرائیلیوں کی بات کریں تو اسرائیلی اس بات کے قائل ہیں کہ جب ہم ان کے کلمے کی بات کرتے ہیں یا جب ہم ان کے عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اور پھر جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اسی بات ہی کے قائل ہیں کہ قل ہو اللہ احد، کہہ دے کہ اللہ ایک ہے۔ اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے علاوہ ایک اور تصور دنیا میں رائج ہے، اور وہ ہے پولیتھیزم، یعنی کہ بہت سے خداؤں کو ماننا۔ اور اس کی مثال ہمیں ہندوازم کی صورت میں ملتی ہے، جو بہت سے خداؤں کے قائل ہیں۔ اور اس کے جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، جب ہم اپنی بات کرتے ہیں، مسیحیت کی بات کرتے ہیں، تو مسیحی ظاہری سی بات ہے وہ تثلیث کے قائل ہیں، یا ٹرینینزم اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چوتھی قسم ہے وہ ہے اینیمزم، یعنی کہ جو زندہ چیزیں ہیں اس کائنات میں، جو زندہ چیزیں موجود ہیں جانداروں کی صورت میں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ان کی ذات میں خدا کو مان لینا یہ اینیمزم کہلاتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آگے فطری چیزوں میں خدا، ٹوٹیزم، یعنی کہ جو فطری چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، جن میں پہاڑ ہیں یا اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں، ہو سکتی ہیں آگ ہو سکتی ہے، اس میں چاند ہو سکتا ہے، ستارے ہو سکتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فطری چیزوں پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں تقریباً دنیا کی کل آبادی کا جو 15% حصہ ہے وہ ایتھیزم، یعنی کہ جو ایسے لوگ ہیں جو کسی خدا کے قائل نہیں ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں مسیحیت کی، کہ جب ہم مسیحیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کیوں اہل تثلیث ہیں، یہ کیوں خدا کی ذات میں تثلیث کے قائل ہیں، یعنی کہ یہ 3 اقنوم کے قائل کیوں ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ اعتراض کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ بھائی 3 کو مانتے ہیں، خدا کی ذات میں آپ 3 اقنوم مانتے ہیں، تو آپ 3 ہی کیوں مانتے ہیں؟ 2 کیوں نہیں؟ 4 کیوں نہیں؟ 5 کیوں نہیں؟ یا اس سے زیادہ کیوں نہیں؟ صرف 3 ہی کیوں؟ اس بات کو یاد رکھیں کہ مسیحی اس لیے اس بات کے قائل ہیں کہ انہیں کوئی اور نہیں بلکہ خدا کا زندہ کلام، جو خدا کا واحد پاک کلام، کتاب مقدس بائبل ہے، چونکہ یہ ہمیں اسی بات کی جانب لے کر آتی ہے اور یہی بات ہمارے سامنے رکھتی ہے، اس لیے ہم جو مسیحی لوگ ہیں ہم بھی ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی واحد خدا پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ اسی واحد خدا نے اپنے آپ کو دنیا پر 3 صورتوں میں ظاہر کیا ہے۔ اس لیے ہم ایک خدا کی ذات میں اس کے 3 اقنوم کے 3 پرسنز کے قائل ہیں، جسے ہم ٹرینیٹیرینزم کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ اصطلاح کتاب مقدس میں نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اصطلاح کتاب مقدس میں استعمال نہیں ہوئی، اور اسے انٹروڈیوس کروانے والا، اسے متعارف کرانے والا 2 صدی کا ایک آبائی کلیسیا کا ایک انتہائی معتبر بندہ مقدس ترتلیان ہے، جس نے اس بات کو متعارف کرایا، اور پھر یہ بات مسیحیت میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کی ذات کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں تو پاک کلام کی جو سب سے پہلی آیت ہے، یعنی کہ پیدائش کی کتاب کا 1 باب اور اس کی پہلی آیت، جس کے 10 الفاظ ہیں کہ خدا نے ابتدا میں
آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یہ اسی بات کی ہمیں بنیاد فراہم کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو لفظ خدا استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ یہ اردو کی جو بائبل ہے ہمارے پاس، یہ ایک ترجمہ ہے، اور اس کی اصل جو زبان ہے عہد عتیق کی وہ عبرانی زبان ہے، اور عبرانی میں اس کے لیے لفظ الوہیم استعمال ہوا ہے۔ جو لوگ عبرانی زبان کو سمجھتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ جو الوہیم لفظ ہے یہ واحد نہیں ہے، یہ ایل کی جمع ہے، روٹ ورڈ اس کا ایل ہے اور اس کی جمع الوہیم ہے۔ اور پھر جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو پھر اسی کتاب میں یعنی کہ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 26ویں آیت میں جب خدا یہ فرماتا ہے کہ آؤ ہم، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر بنائیں، وہاں پر لفظ ہم استعمال ہوا ہے۔ یہ بات ہمیں اور اس کے علاوہ اور بہت سے حوالہ جات آپ کو کتاب مقدس میں مل جائیں گے جو آپ کو یہ بات سکھائیں گے کہ خدا کی ایک واحد ذات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو 3 صورتوں میں ظاہر کیا۔ کہ جب آپ مزید آگے بڑھتے ہیں کہ جو کیونکہ ہم صرف 3 ہی اقنوم کو کیوں مانتے ہیں، تو اس بات کو یہ بھی آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ چونکہ خدا نے اپنے آپ کو ان 3 صورتوں میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، اور ہمارے پاس واحد ذریعہ خدا کا زندگی بخش پاک کلام ہے جو ہمیں اس کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور خدا نے یقیناً اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ جب آپ تخلیق کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا نے اپنے آپ کو تخلیق کے حوالے سے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے کہ وہ تخلیق کرتا ہے، جیسا کہ 19ویں زبور کی پہلی اور دوسری آیت، اور پھر رومیوں کا خط اور اس کی پہلے باب کی 20ویں آیت میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر خدا نے اپنے آپ کو اپنے پاک روح کے ذریعے سے ظاہر کیا ہے، پہلا کرنتھیوں اور اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت، اور پھر دوسرے باب کی 10ویں سے لے کر 12ویں آیت۔ پھر خدا نے اپنے آپ کو اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی صورت میں ظاہر کیا ہے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں کلوسیوں کے خط کے دوسرے باب کی 9ویں آیت میں اور عبرانیوں کے خط کے پہلے باب کی 3 آیت میں۔ اور پھر ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ خدا نے اپنے آپ کو اپنے پاک کلام کے ذریعے سے ظاہر کیا ہے، جس میں یہ حوالہ جات ہم کو ملتے ہیں، جس میں 98 زبور ہے اور اس کی دوسری آیت ہے، دوسرا تموثیوس 3 باب 16ویں آیت ہے، اور پھر اس کے علاوہ دوسرا پطرس پہلا باب 19ویں سے 20ویں آیت میں ہم اس بات کو جانتے اور پہچانتے ہیں کہ خدا نے کس طور سے اپنے آپ کو تخلیق کے ذریعے سے، اپنے آپ کو اپنے پاک روح کے ذریعے سے، اپنے آپ کو اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے، اور اپنے آپ کو اپنے پاک کلام کے ذریعے سے اس دنیا پر ظاہر کیا ہے۔ سب سے پہلے خدا کی اپنی ذات جو واحد ذات ہے، اور پھر ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں جب ہم نئے عہد نامے کی جانب آتے ہیں، اور نئے عہد نامے میں یوحنا رسول کا انجیلی بیان اس کے بارے میں ہماری بڑی زبردست طریقے سے رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے پہلے باب کی جو پہلی آیت ہے وہ ہمارے سامنے اس بات کو رکھتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور یہی کلام تھا اور سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئیں۔ اور پھر جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا گیا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل و سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ ان کے خدا نے اپنے آپ کو مجسم کلام کی صورت میں اپنے اکلوتے بیٹے کی صورت میں ظاہر کیا۔ اور پھر جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو اس کے اکلوتے بیٹے نے یعنی کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کلام کرتے وقت یہ بات کی۔ اگر آپ یوحنا رسول ہی کا انجیل بیان پڑھتے ہیں اور اس کا 14واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ دوسرے مددگار کا وعدہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے، اور اس بات کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم لفظ دوسرا کی بات کرتے ہیں، یہاں پر اصل متن میں جو دوسرے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ہو بہو پہلے جیسا۔ جس طرح پہلا، کیونکہ یہ لفظ یہاں پر دوسرا ہے، اس کا مطلب ہے پہلے آلریڈی موجود ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ دے گا یہ کون، بخشے گا کون۔ یہاں پر خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ سے یعنی کہ خدا سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا مددگار دے گا۔ اس کا مطلب پہلے آلریڈی ایک مددگار آیا اور پھر دوسرا مددگار خدا بھیجنے جا رہا ہے۔ پہلا کس نے بھیجا؟ ظاہر سی بات ہے خدا نے۔
جب وقت پورا ہو گیا، پاک کلام میں لکھا ہے غلطی کے خط میں خدا کا بندہ پولس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا، اور پھر اسی اکلوتے بیٹے نے یہ وعدہ کیا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا۔ اور دوسرے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہو بہو پہلے جیسا، خوبیوں میں، کمال میں، صفات میں جیسا ایک ویسا دوسرا۔ جس طور سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کچھ چیزیں ایسی دی ہیں جو جوڑے کی صورت میں ہیں، جیسے ہماری دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ دوسری آنکھ، دونوں کا کام ایک جیسا ہے۔ ہمارا ایک ہاتھ ہمارا دوسرا ہاتھ، دونوں کا کام ایک جیسا ہے۔ ہمارا ایک پاؤں ہمارا دوسرا پاؤں، ہمارا ایک بازو ہمارا دوسرا بازو، ہماری ایک ٹانگ ہماری دوسری ٹانگ۔ اس کے علاوہ ہماری باڈی کے اندر بھی اور بہت سی چیزیں ہیں جو جوڑے کی صورت میں موجود ہیں، اور دونوں کا فنکشن بالکل ایک جیسا ہے۔ یہ بالکل ایسا وہی لفظ ہے، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا یسوع مسیح نے جیسے کہا کہ دوسرا مددگار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ دونوں خدا کی ذات کا حصہ ہیں، خداوند یسوع مسیح بھی اپنے باپ کی ذات کا حصہ ہے، روح القدس بھی خدا کی ذات کا حصہ ہے، اور اسی لیے تو ہم جو مسیحی لوگ ہیں، جو ہمارا مختصر ترین اقرار الایمان ہے، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں، مختصر طور سے ہم اپنے جب عقیدے کو یا اپنے کلمے کو یا اپنے ایمان کو جب ہم اس کا اظہار کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ خدا باپ نے اپنے آپ کو آگے خدا بیٹے کی صورت میں اور خدا روح القدس کی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کیا، یہ بات یاد رکھیں۔ اس لیے ہم جو مسیحی لوگ ہیں وہ اہل تثلیث کہلاتے ہیں، ہم ٹرینیٹیرینزم کے قائل ہیں کہ واحد خدا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس طور سے ظاہر کیا کہ پہلے اکلوتے بیٹے کی صورت میں تاکہ وہ دنیا کا نجات دہندہ بنے، اور پھر اس بات کے لیے کہ جو دوسرا مددگار ہے وہ بھیجے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عید پینتیکوست کے روز یہ وعدہ بھی پورا کر دیا گیا۔ ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر اور اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ جس بات کے جس سے خدا کے ہم قائل ہیں وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب یہ تینوں ہی صورتیں ہیں نا، پہلے خدا نے خدا کی صورت میں اپنے آپ کو خدا قادر مطلق کی صورت میں ظاہر کیا، پھر خدا نے بیٹے کی صورت میں ظاہر کیا، پھر خدا نے پاک روح کی صورت میں ظاہر کیا۔ اس لیے ہم تین ہی کے قائل ہیں، نہ دو کے اور نہ چار کے، نہ اس سے زیادہ کے، صرف تین، کیونکہ صرف خدا بیٹا، صرف خدا پاک روح اور صرف خدا باپ خود۔ اس لیے ہم جو مسیحی لوگ ہیں اسی بات کے قائل ہیں۔ اور جب ہم اس بات کو مزید اس بات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں خدا نے کیا، خدا کو ایسا کیوں کرنا پڑا، یہ بات یاد رکھیں کہ چونکہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، خدا ہم انسانوں سے پیار کرتا ہے، وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، اور ہمیں بچانا ضروری تھا کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ اپنے آباء و اجداد یعنی کہ آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے گناہ ہماری زندگی میں شامل ہو گیا ہے، اور ہم گناہ کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بچ جائیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ کیونکہ جو آیت پہلے ہم نے تلاوت کی تھی، خدا یسوع مسیح کی زبان مبارک کے الفاظ کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے برحق کو جانے، خدا کے بارے میں جانے، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں، اور اسی خدا نے یہ طریقہ کار اپنایا۔ اس لیے میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ سورج کو روزمرہ زندگی میں ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، سورج اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے۔ اب جب سورج اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے، ذرا تصور کریں اگر سورج اپنی اصلی حالت میں زمین پر آ جائے، ہمارا کیا بنے گا؟ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ لیکن سورج کا نکلنا بھی بڑا ضروری ہے، زمین تک پہنچنا بھی بڑا ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ دھوپ کے ذریعے سے، اس کی روشنی کے ذریعے سے فصلیں پکتی ہیں، پھل پکتے ہیں، زندگی جاری و ساری ہوتی ہے۔ اگر وہ نہ نکلے گا کیا بنے گا؟ اس کا نکلنا بھی ضروری ہے، زمین تک پہنچنا بھی ضروری ہے، لیکن وہ اپنی اصلی حالت میں زمین پر نہیں آتا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ روشنی کے ذریعے سے، طریقہ کار یہ ہے کہ وہ گرمی کے ذریعے سے، دھوپ کے ذریعے سے زمین تک پہنچتا ہے تاکہ اس کام کو سر انجام دے سکے۔ یہ بات یاد رکھیں، بالکل ایسے ہی ہے کہ خدا اگر خود زمین پر اپنی اصلی حالت میں آ جائے تو پھر کوئی بھی چیز اسے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گی۔ اس لیے قادر مطلق خدا نے یہ طریقہ کار اپنایا، اپنے آپ کو اکلوتے بیٹے کی صورت میں ظاہر کیا تاکہ وہ قربان ہو کر دنیا کا نجات دہندہ بنے۔ پھر اسی نجات دہندے نے
کیونکہ لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور ان الفاظ میں جو ہم نے تلاوت کیے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے. اب روح القدس میں کی صورت میں ہمارا خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے تاکہ ہم اس کو مانیں، اس کو جانیں، اس کی ذات پر ایمان، یقین اور بھروسہ لے کر آئیں. جس طرح خدا کے بندے مقدس یوحنا رسول ہی نے اس بات کو بیان کر دیا اپنے انجیل بیان کے 3 باب کی 16ویں آیت میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین.